Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. Satwat کی اکیڈمی اسپیشل بچوں کے لیے. السلام علیکم، میرا نام ستوت ہے اور میں پچھلے کئی سال سے کیلیفورنیا امریکہ میں اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر کے طور پہ پڑھا رہی ہوں. میں کون ہوں اور کیوں یہ چینل بنایا ہے میں نے، پلیز اس کے لیے انٹروڈکشن ٹو مائی چینل ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اگر ممکن ہو سکے تو یہ ویڈیوز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے جن کے گھروں میں اس طرح کے بچے ہیں، جیسے آٹزم، جن کی لینگویج کے مسائل ہیں، بولنے کا مسئلہ ہے، یا کوئی ان کو اور ڈسیبلٹی ہے جیسے ان کے آرتھوپیڈک ڈسیبلٹیز ہیں. تو میری ڈفرینٹ ویڈیوز ہر قسم کے ڈسیبلٹیز کے لیے یوز کی جا سکتی ہیں. ویسے بھی اگر ہمیں زیادہ انفارمیشن ہوگی جتنی زیادہ تو وہ بہتر ہی ہے. کوئی چیز اگر آپ اس معاملے میں سیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی لائف میں ہو سکتا ہے ان بچوں کے لیے استعمال ہو سکے. تو چلیے آج آٹزم سیریز کے اوپر میں آگے چلتی ہوں اور آج ہم بات کریں گے جوائنٹ اٹینشن اینڈ سمبولک پلے. جوائنٹ اٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کسی کو دیکھ رہی ہوں یا ہم لوگ 4 5 10 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی چیز کے متعلق بات کر سکیں، اکٹھا کسی چیز پہ توجہ دے سکیں ایک تھوڑے عرصے کے لیے، وہ ہوتا ہے جوائنٹ اٹینشن. اور سمبولک پلے جو میں بعد میں بات کروں گی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم کھیل کھیلتے ہیں بچے خاص طور پہ، ٹھیک ہے، وہ کس قسم کے کھیل ہوتے ہیں کوئی ضروری نہیں. اب اگر جیسے وہ جہاز اڑا رہے ہیں، فار ایگزامپل ٹوائے ہے ان کے ہاتھ میں کھلونا اور وہ اس سے جہاز اڑا رہے ہیں، تو وہ کوئی اصل جہاز نہیں ہے. تو کوئی ایسی چیز استعمال کرنا، سمبولک کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک ایسی چیز استعمال کرنا کسی اور کے لیے ریپرزینٹ کر رہی ہو. یعنی میرے پاس ایک چھوٹا سا کوئی کھلونا ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ ایک جہاز ہے، جو کہ اصل میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لٹرلی وہ جہاز نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے، ان 2 چیزوں پہ بات کریں گے. جوائنٹ اٹینشن، اکٹھا متوجہ ہونا کسی چیز پہ، اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں ایک بہت ضروری چیز جو آٹزم جن بچوں کو ہوتی ہے ان کے ساتھ جو مشکل ہوتی ہے انہیں، وہ ہے، یہ انگلش کی ورڈز ہیں، تھیوری آف مائنڈ. بٹ اس کو اس طرح ایکسپلین کریں گے اردو میں کہ یہ ایک یہ خیال کرنا کہ دوسروں کا بھی کوئی سوچ ہے، کوئی ان کے احساسات ہیں، کوئی ان کے فیلنگز ہیں، وہ کسی خاص طریقے سے اس سے سوچتے ہیں. جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا جلدی یہ بات کا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہم سوچ رہے ہیں کچھ، ہم سوچ رہے ہیں. یہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ خود ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم چیزوں کے متعلق اپنی رائے بنا لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں پھر سوچتے ہیں. تو ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک سوچ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی بھی کوئی سوچ ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہمارے سے ملتی جلتی ہو. ہماری ایک خاص سوچ ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا جو کوئی بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، ہماری فیملی کا ہو، تو ہمارے میاں بیوی ہیں تو دونوں ایک طرح سے نہیں سوچیں گے. جیسے اگر آپ کے بچے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی ایک ہی رائے ہو کہ اس کو چیز کو مسئلے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. آئی ایم سوری، یہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے نیبرز کا ڈاگ جو ہے بہت بارک کر رہا ہے، پر اب اسے کچھ نہیں میں کہہ سکتی اس کو، تو جو ہے اس کو ٹرائی اینڈ اگنور دیٹ وائس. ہمیں یہ بات کس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کے اپنے خیالات ہیں؟ کیونکہ بہت جلدی جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے بچے، ریسرچ یہ بتاتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے، ایک 10 مہینے سے اوپر کا بچہ، 12 مہینے کا بچہ، 16 مہینے کا بچہ، انہیں یہ بات سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کا کوئی اور بھی خیال ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک اور تھیوری یہ بھی ہے کہ یہ لوگ، جن لوگوں میں ہمیں یہ زبان، ہماری لینگویج بہت ایک خاص رول پلے کرتی ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے نہ سوچتے ہوں. جیسے اگر ایک چھوٹے بچے کی اگزامپل لے لوں، اگر میں ہوں، مجھے چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے، لیکن جب کسی اور کو دوں گی تو پتہ چلا وہ کہے گی جی مجھے نہیں پسند. لینگویج اس میں کتنا امپورٹنٹ ہو گیا. تو ایک ریسرچ کے متعلق جب بولتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس سے بھی آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرا بندہ فرق طریقے سے سوچتا ہے. کیونکہ اپنا دماغ تو ہم خود سوچ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کیا سوچ رہے ہیں یہ ہم ان کی زبان سے، اور ظاہر ہے ان کے کچھ فیشیل ایکسپریشن سے کہ وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، اس سے یہ بہت زیادہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں ان کی بھی کوئی سوچ ہے اور یہ ہم سے مختلف ہو سکتی ہے. زبان بہت امپورٹنٹ پلے کرتی ہے. آٹزم میں جن بچوں کو آٹزم ہوتی ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لینگویج، آپ کو پتہ ہے، کمیونیکیشن کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، بات چیت کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ سننے کا، دوسرے کو توجہ دینے کا. تو یہاں پہ یہ فیلئر تھوڑا سا ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہو پاتا کہ وہ اتنی اچھی طرح سمجھ سکیں کہ دوسرا انسان آپ سے کوئی فرق بھی خیالات رکھ سکتا ہے.
اچھا لینگویج کا فیلئر دونوں ہے، بولنے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کا. میں دونوں لیول پہ بات کر رہی ہوں اس میں. مجھے آپ کو کوئی تکلیف ہے تو مجھے ایک ایمپتھی چیز ہوتی ہے کہ مجھے یہ ہو کہ اوہ اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں اپنے آپ کو ایسے سمجھوں جیسے میں آپ کے ہی سچویشن سے گزر رہی ہوں. خدا نخواستہ کسی کے لت سے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ دوسرا بندہ اس وقت کس چیز میں سے گزر رہا ہوگا. شاید بالکل اس طرح سے نہیں لیکن کافی حد تک. تو اس کو کہتے ہیں سمجھنا دوسرے کے احساسات اور یہ سمجھنا. اور جوائنٹ اٹینشن وہیں سے آتی ہے کہ ہم متوجہ ہو سکیں ایک ہی چیز پہ. جیسے ہم ایک ہی ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں، کھانے کے ٹاپک پہ، ایک ہی چیز گیم کے اوپر بات کر رہے ہوں. اور یہ آٹزم جن بچوں کو یا ایڈلٹس کو یا جس کو بھی یہ آٹزم ہوتی ہے ان کے لیے یہ تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ اٹینشن ہولڈ کرنا، وہ انٹرسٹ ہولڈ کرنا دوسروں کے ساتھ. تو یہ دو چیزیں ایکسپلین ہو گئیں جوائنٹ اٹینشن میں، متوجہ اکٹھا ہونا میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اب جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے سمبولک پلے. سمبولک پلے کا مطلب وہی جیسے میں نے بتایا کہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ اصل جہاز نہیں ہوتا جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اکثر اگر آپ اسکول کے کسی پلے گراؤنڈ میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو آپ بہت حیران ہوں گے کہ بچوں کے، اور بچوں سے مراد ہے میرا آج کل ایک مطلب کنڈر گارڈن 3-4 سال کے بچے سے لے کے 2-3 سال کے بچے سے، بلکہ پری کے میں بھی میں ابھی ہو کے آئی ہوں کچھ دن پہلے. تو پری کے ایک عام بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں 2-3 سال کے بچے، اور جب میں اپنے ہمارے آٹزم کے یا اس قسم کے پری اسکولز میں جا کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں یا آبزرو کرتی ہوں یا وہ بچے میرے پاس آنے والے ہوتے ہیں تو میں جا کے ان کو ضرور پہلے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہوں. تو بہت زیادہ فرق ہے. بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے کچھ کو چھوڑ دیا اور بس وہ ادھر ادھر اپنی مرضی سے جدھر کو ایک ادھر کو چلا گیا، ایک نے ادھر کک مار دی. آپس میں مطلب اگر آپ سوچیں کہ 12 بچوں میں سے 2 بھی اکٹھے قریب بیٹھ کے نہیں کھیل رہے تھے یا کسی ایک چیز سے نہیں کھیل رہے تھے. اگر 12 بچے ہیں تو 12 کے 12 فرق قسم کے ٹوائز کے اوپر کوئی مار رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے. اگر ٹیلی فون بھی تھا تو ایک بچی جس طرح میں نے دیکھا تھا ایک دفعہ کہ فون پہ لگی اپنے پریٹینڈ کری تھی، اس نے 2 دفعہ یوں کیا اور اس کے بعد دیٹس اٹ، مووڈ آن، اس میں توجہ ختم ہو گئی اور وہ موو آن ہو گئی. تو حالانکہ اس بچی کو آٹزم بہت سیویئر تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا، لیکن اس نے فون 2 دفعہ اٹھایا تو یہ اچھی بات ہے، یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ فون کان سے لگانا ہے، یہ وہ اس نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ اس سے آگے کچھ نہیں کر سکی. اس نے 2 دفعہ یوں اٹھایا، 2 دفعہ یوں کیا، بند کیا، یوں مارا اور وہ آگے چلی گئی. ڈال سے کھیل رہی تھی، گڑیا سے، لیکن وہ اس کو بس الٹا سیدھا پکڑ رہی تھی، چیخ رہی تھی. زیادہ تر اس کی توجہ یہ تھی کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو ہلایا، تیسری چیز کو ہلایا، موو آن. اور اگر آپ اسے روکتے تھے تو وہ پھر چیختی چلاتی تھی. تو اس طرح کا ہے. یعنی یہ بچے بیٹھ کے ایک جگہ اپنے آپ کو خود مطلب سوائے ان ریپیٹیٹیو بیہیویئرز کے جو میں آگے بات کروں گی ویڈیو 3 میں، اس کے سوائے یہ بچے یہ نہیں ہے کہ کسی چیز پہ بیٹھ کے صحیح طریقے سے کھیلیں. اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہر گیم ہی صحیح طریقہ ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن وہ چیز کہ جس کو عام طور پہ بچوں میں دیکھا جاتا ہے وہ چیز ان بچوں میں نہیں ہوتی. وہ گیمز کی ایبلٹیز، وہ پریٹینڈ کرنا، یا اگر ٹی کپس آپ نے، چائے کے کپ آپ نے دے دیے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا، جو بچے زیادہ جنہیں آٹزم ہوتی ہے. اور کچھ کیسز میں آپ کو میں بتا رہی ہوں صرف آٹزم نہیں ہے، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی ہے. آپ سکھا سکتے ہیں یہ کچھ گیمز، آپ بالکل سکھا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پلے تھراپیز ہیں. ہم لوگ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ جو ABA سیشنز ہوتے ہیں اس میں آپ یہ سارا چیز ان کو کہ یہ کپ رکھا ہے، اس میں کچھ آپ نے چائے ڈال دی یا کچھ اس قسم کا، تو آپ بالکل یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں بچوں کو. لیکن وتھ ٹائم ڈپینڈ کرتا ہے ہر بچے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، کیونکہ پھر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ شاید اگر بچہ بڑا نہیں کر سکتا تو اس میں اس کا قصور ہے. بات یہ کہ لیکن یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ کتنے گھنٹے وہ بچہ سیریسلی بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ اسکلز سیکھ رہا ہے. کیونکہ بہت ینگ جن بچوں کو آٹزم ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ان میں سے بہت سو کو میں نے جب ان کے ساتھ تھراپیز ہوئی ہیں ان کو کھیلتے دیکھا ہے. تو امید ہے کہ آج کے اس میں آپ کو تھوڑا بہت کچھ اسٹرکچرڈ پلے، یہ جو ہے سمبولک پلے کے بارے میں پتہ چلا ہوگا. ان بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ آبزرو نہیں کر رہے ہوتے دوسروں کو، تو یہ اس لیے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی اکثر وہ جگہ ہے جہاں سوشلی
یعنی جب بچے دوسرے بچوں کے ساتھ، عام بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر ہوتے ہیں، وہاں وہ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے ان دا سینس کہ دوسرے بچے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا پسند کرتے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ اٹینشن نہیں جوائنٹلی ہولڈ کر سکتے اور متوجہ نہیں ہو سکتے، اور وہ والے گیم نہیں کھیل سکتے جو ایک عام بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، جو وہ بول رہا ہوتا ہے، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ اس لیول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، سمجھنے میں بھی، کوگنیٹیولی بھی. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم.